اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ خدا کو پکارو اور اس سے دعا مانگو خلوص نیت کے ساتھ، یعنی اس حال میں کہ اپنے دین کو اس کے لیے خالص قرار دو، یعنی کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی کسی کو شامل حال نہ رکھے، ہم دین کو خالص، یعنی اپنا نہ اس میں کوئی ذاتی فائدہ ہو اور نہ اس میں کوئی ملاوٹ ہو کہ ہمارا جی چاہتا ہے ہم یہ بھی کر لیں، ہمارا جی چاہتا ہے یہ بھی کر لیں، نہیں، جو خالص دین ہے ہم اس کو قرار دیں اور اسی کے مطابق دعا کریں۔ اس کے بعد پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وَقَدْ وَعَدَ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ الْإِسْتِجَابَةَ، بے شک خدا نے اپنے مومن بندوں سے قبولیت دعا کا وعدہ فرمایا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو خدا قبولیت کا وعدہ کر چکا ہے کیسے ممکن ہے کہ وہ دعا کو مستجاب نہ کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو اپنی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، جب کہ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے، اللہ کا وعدہ پورا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ہم تمہاری دعاؤں کو مستجاب کریں گے، دعاؤں کو پورا کریں گے، پھر کیوں نہیں پوری ہو رہی ہے؟ تو ہم اللہ سے شکوے شکایت نہ کریں اور یہ کہ پتہ نہیں اللہ میاں ہماری ہی دعا قبول نہیں کر رہے ہیں، ہم ہی ملے ہیں کیا اللہ کو، بہت ساری باتیں لوگ گفتگو کرتے ہیں، ہم اور سب سنتے رہتے ہیں ایسی باتیں۔ تو یہ سب کہنے کی بجائے ہم اپنے اندر غور کریں کہ آخر کون سی ایسی کمیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری دعا مستجاب نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک ہے سعی اور کوشش کرنا، یعنی دعا کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان کام اور سعی و کوشش کو چھوڑ دے، یعنی کام کاج جو چھوڑ کر کے گھر میں بیٹھ جائے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرے پروردگارہ ہمیں رزق عطا کر دے، پروردگارہ کاروبار دے دے، پروردگار فلاں فلاں فلاں۔ تو یہ کیسے پاسیبل ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب تک انسان کوشش نہیں کرے گا، سعی نہیں کرے گا، اس وقت تک قطعی ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے کوشش ضروری ہے، فقط گھر میں بیٹھ کر کے دعا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے افراد ایسے ہیں، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو فقط گھر میں بیٹھ کر یہ دعا کرتا رہے کہ خداوندہ مجھے روزی عطا فرما، اور وہ کوئی کام اور کوشش نہ کرے۔ اسے جواب دیا جائے گا کیا میں نے تیرے لیے روزی کمانے کا وسیلہ اور ذریعہ قرار نہیں دیا؟ دوسرے لفظوں میں حصول رزق کے لیے تلاش و کوشش کرنا، کام کرنا یہ ایک چیز ہے، لیکن روزی کا نصیب ہونا، اس کا بابرکت ہونا، توفیق الہی کا شامل حال ہونا، یہ دوسرا مطلب ہے اور یہ بہت مؤثر ہے۔ لیکن سب سے اہم ہے انسان کی اپنی کوشش، اور خود اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ایسے افراد کو قطعی پسند نہیں کیا کہ جو محنت نہ کرتا ہو۔ اہل بیت کی نگاہ میں محنت کش افراد ہی پسندیدہ ہیں۔ خود پیغمبر کی زندگی کا ہی ایک واقعہ ہے کہ جب آپ ہجرت کر کے گئے تھے، اور جب ہجرت کر کے آپ مدینے پہنچے تھے تو وہاں پر آپ نے بہت سارے لوگ ملنے آئے تھے پیغمبر سے، اس میں ایک نوجوان بھی آیا تھا، اس نے ہاتھ ملایا، اس کے ہاتھ بڑے نرم و نازک تھے، پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا میں کوئی کام نہیں کرتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا کوئی کام نہیں کرتے ہو؟ پھر تمہارا خرچ کیسے پورا ہوتا ہے؟ کہا ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے والد تجارت کرتے ہیں۔ تو پیغمبر نے کہا ہٹ جاؤ ہماری نگاہوں سے۔ اتنے میں ایک اور انصار میں سے کوئی آئے اور آ کر کے انہوں نے ہاتھ ملایا پیغمبر سے، ان کے ہاتھوں میں گٹے پڑے ہوئے تھے، ڈھٹے تھے، باقاعدہ سخت تھے ہاتھ۔ پیغمبر نے پوچھا کہ یہ ہاتھ تمہارے ایسے کیسے ہو گئے ہیں، ان میں یہ نشانات اتنے سخت کیسے ہو گئے؟ کہا یا رسول اللہ یہ محنت کرنے کی وجہ سے۔ پیغمبر نے ان ہاتھوں کو بوسہ دیا، چوما، اور چومنے کے بعد کہا کہ ان ہاتھوں کو، ایسے ہاتھوں کو جو اپنے اہل و عیال کے رزق کی تلاش میں اس طرح سے سخت ہو جائیں، ان کو جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ تو آپ غور کیجیے کہ پیغمبر اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نگاہ میں ایسے افراد کی کیا منزلت ہے کہ جو محنت کش ہیں، اور ان کا کیا مقام ہے کہ جو محنت نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح علاج کروانا، شفا کے لیے ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جانا، اس کے دستور کے مطابق دوائی استعمال کرنا ایک مطلب ہے، لیکن ڈاکٹر کی تشخیص کا صحیح ہونا، دوائی کا شفا میں مؤثر ہونا دوسرا مطلب ہے، جس میں دعا اور صدقہ وغیرہ بہت مؤثر ہے۔ جب یہ دونوں حصے اور دونوں مطلب اکٹھے ہوں تو مؤثر واقع ہوں گے۔
اور ہمیں ان دونوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، یعنی سعی و کوشش کے ساتھ ساتھ دعا، تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ باقر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔